يا رجائي يا رجائي الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 29ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. 31ویں نمبر کی آیت پر کل گفتگو چل رہی تھی. ایک رخ آپ کو بتا دیا گیا تھا، اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی، جس مقصد کے لیے میں نے انسانوں کو بنایا تھا اور انسان کی خدمت کے لیے دنیا کو بنایا تھا اور دنیا کے ہر چیز کو انسان کی خدمت کے لیے لگایا تھا، جب انسان نافرمان، غدار، نمک حرام بن جائے گا تو مقصد ختم ہو جائے گا، تو دنیا تباہ اور برباد کر دی جائے گی، جس کو قیامت کہتے ہیں. اب یہاں سے دوسرا معاملہ شروع ہوگا. ایک معاملہ ختم ہو گیا، اب دوسرا معاملہ شروع ہو گیا، حساب اور کتاب، جزا اور سزا کا. اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اب میں دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو گیا ہوں، اب میرے پاس صرف ایک ہی کام ہے کہ انسانوں کا، جناتوں کا حساب اور کتاب لینا ہے. اللہ پاک اپنے حساب اور کتاب سے ہماری حفاظت فرمائے. بڑا خطرناک منظر ہوگا، بڑا خطرناک منظر ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اگر کسی کا حساب لینے پر آ جائے تو بندہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ انسان کا ایک ایک سانس جو اللہ نے دیا ہے نا، وہ ایک ایک سانس کا حساب اللہ پاک لے گا. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب ہم فارغ ہو چکے ہیں سب کام سے. حالانکہ اللہ تو ہر وقت حاضر اور ناظر ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں فارغ ہونے کی، لیکن ایک طریقے سے انسان کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے. اب ہمارے پاس جو کام ہے وہ حساب اور کتاب کا ہے، جزا اور سزا کا ہے، اور خاص طور پر ثقلان یعنی انسان اور جناتوں کے لیے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا. ایک حساب آسان ہے اور ایک حساب مشکل ہے، دو چیزیں ہیں. آسان حساب کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے آپ کے بچے کو یوں کہا کہ بیٹا فجر کی نماز پڑھی، بچے نے کہا بجان پڑھ لی، بات ختم ہو گئی. یہ آسان معاملہ ہے. اب اس کو یہ پوچھے کہ بیٹا جماعت کتنے بجے تھی، کون سے مسجد میں پڑھی، کون سے امام نے نماز پڑھائی، امام نے کون سی قرات کی اور کتنے بجے جماعت کا وقت تھا. یہ حساب کیا ہے؟
مشکل ہے نا. بیوی کو آپ نے 500 روپے کی رقم دی اور یہ کہا کہ یہ بازار آج لانا ہے. اب بیوی بیچاری بازار لے کر آئی اور آپ نے کہا کہ حساب 500 روپے کا. تو اس نے کہا کہ یہ 400 روپے کا سودا ہے، 100 روپے بچے ہوئے ہیں. یہ حساب کیا ہے؟ آسان ہے. اب اس کو کہا کہ تھیلی لاؤ، یہ پیاز کتنے کی آئی، لہسن کتنے کا آیا، ادرک کتنے کی آئی، دودھی کتنے کی آئی، گوشت کتنے کا آیا. جبکہ میں الٹا بتا رہا ہوں، آج کل بیویاں مردوں سے حساب لیتی ہیں. صحیح ہے غلط؟ سب کی شکایت یہ ہے کہ میرا مرد، میرا شوہر ملازمت کر کے آتا ہے تو تنخواہ میرے ہاتھ میں دیتا نہیں ہے. یہی سب کی شکایت ہے. اس کا کہنا یہی ہے، رونا یہی ہے کہ اگر پورے مہینے کی تنخواہ دو تو بہت اچھا. اب اس کو بھی پتہ ہے کہ گڑبڑی تو کر ہی رہا ہے بیچارہ، اس لیے وہ شکایت بھی کرے. اس کا حق ہے. جب وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے تو اس کا حق ہے، پوچھے گی اور آپ کو جواب دینا ہے. اس کا حق ہے. وہ حق آپ دبا نہیں سکتے، وہ حق آپ مار بھی نہیں سکتے. تو بہرحال ایک ایک چیز کا حساب لینا یہ مشکل ترین حساب ہے. اگر اللہ یہ پوچھے کہ نوجوانی سے لے کر مرتے دم تک کتنے نمازیں پڑھی ہیں، کتنے نمازیں چھوڑی ہیں، کتنا حلال کمایا، کتنا حرام کمایا، اور کتنے تو نے آج تک لوگوں کو ستایا، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، صبح سے شام، شام سے صبح تک ایک ایک سانس، ایک ایک گھڑی کا اگر حساب لینے پر آ جائے تو بندے کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے. اس کے بعد بھی کہتے تھے کہ اللہ میرا حساب آسان فرما دے. اللہ کے رسول کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن فرماتے اللہ میرے امت کا حساب آسان فرما دے. امت نے کبھی یہ بھی کہا ہے کہ اللہ ہم سب کی طرف سے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شایع نشان بہترین بدلہ نصیب فرما. کبھی ہمارے زبان سے نہیں نکلتا ہے، کبھی نہیں نکلتا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو بہرحال اول مرحلہ، اول وحلہ جو ہوگا، یعنی اول مرحلہ جو ہوگا نا قیامت کا، اس میں اللہ بہت غضب میں ہوں گے، اللہ بہت جلال میں. اس لیے کہ اس نے قیامت کو قائم کیا. اذا السماء انشقت، اس نے آسمان کو پھاڑ دیا. اذا رجت الارض رجا، اس نے زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں اس نے زلزلوں کو قائم کر دیا ہے. وبست الجبال بسا، اس نے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے. اب جو غصے میں ہے نا، وہ غصہ اللہ کا ٹھنڈا نہیں ہوا ہے. اللہ پاک اعلان فرما رہا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. بار بار اعلان ہو رہا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے؟ موٹی زبان میں کون ہے جو میرے سامنے آ کر سفارش کر سکے کسی کی؟ ہم کہتے ہیں بابا کا دامن پکڑ کر کہاں جائیں گے؟ اچھا بابا کہاں جائیں گے وہ پتہ ہے؟ ہم کہتے ہیں بابا کا دامن پکڑ کر جائیں گے، اتنا ہی کہتے ہیں، آگے نہیں کہتے کہاں جائیں گے. بابا جہنم میں جاوے تو بھی، بابا کہیں بھی جاوے تو بھی، کوئی کسی کا دامن پکڑ کر جائے گا نہیں. میرے آقا سے بڑھ کر مرتبہ کسی کا نہیں، اور فاطمہ سے بڑھ کر عورتوں میں کسی کا مرتبہ نہیں ہے. لیکن میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو کیا فرمایا؟ فاطمہ اعملی، فاطمہ عمل کرتی رہنا. جب میزان پر تو آئے گی، ترازو پر جب آئے گی، اللہ اعمال کو تلیں گے. اس دن تیرا باپ محمد، تیرا باپ نبی ہے، لیکن تیرا باپ بھی تجھے کام نہیں آئے گا. اب اس سے بڑھ کر بابا کون ہوگا بھائی؟ اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول نے تو خوشخبری دی ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اعمال تلیں گے نا، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس لیے اعملی، فاطمہ عمل کرتی رہنا. تیرا عمل ہوگا، اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا تو جنت میں جائے گی. تو اللہ آواز لگا رہے ہیں لمن الملک اليوم. بتاؤ کس کی حکومت ہے آج؟ ساری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، کس کی مجال ہے؟ لمن الملک اليوم. آواز آئے گی للہ الواحد القہار.
یہ اللہ نہیں فرمایا للہ الواحد الغفار، نہیں قہار، کیونکہ اللہ غصے میں ہے نا، اللہ جلال میں، اللہ غضب میں، غضبناک ہے۔ انبیاء کرام یوں کانپ رہے ہیں، تھر 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 کانپ رہے ہیں، نبی کانپ رہے ہیں تو پھر بات تو ختم ہی ہو جاتی ہے نا۔ جو نبی سب سے اللہ کے قریبی ہیں اور اللہ نے ان کے معافی کا اعلان کر دیا ہے، صحابہ کرام کے معافی کا اعلان کر دیا ہے، جب نبی کانپیں گے تو صحابہ بھی کانپیں گے، جب صحابہ کانپیں گے تو اولیاء اللہ بھی کانپیں گے، اولیاء اللہ کانپیں گے تو قطب ابدال سب کچھ کانپنے لگ جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اور اللہ کی طرف سے تو بار بار آواز آ رہی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، میری اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر پائے گا، کسی کی مجال نہیں کہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ سارے لوگ مل، حدیث بڑی لمبی ہے، میں وہ حدیث نہیں سنا رہا ہوں، آخری جملہ اس کا، سارے لوگ مل کر آئیں گے آقا، سارے لوگ مل کر آئیں گے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نبی گھبرائیں گے، حضرت آدم گھبرائیں گے، حضرت موسیٰ گھبرائیں گے، حضرت ابراہیم گھبرائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھبرائیں گے، کسی کا کچھ نہیں چلے گا، سب کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں شاید تمہارا کچھ کام بن جائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تو دنیا میں وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کے رسول میں آپ کو قیامت کے میدان میں راضی کر کے رہوں گا، تو پھر بھی اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ گھبرائے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ چلو سب مل کر آ گئے میرے پاس، احتجاج کرو، آندولن کرو، اللہ جنت کے دروازے کھول دے اور جنت میں داخل کر دے، کہا نہیں۔ اللہ کے رسول کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن اب کانپتے ہوں گے اور سجدے میں سر ڈالیں گے۔ جب ساری امت پریشان ہوگی نا تو آپ سجدے میں سر رکھیں گے۔ اب وہاں کوئی رات ہونے والی نہیں ہے، دن ہی دن ہے نا، اب سورج غروب ہونے والا نہیں ہے، قیامت کا دن آ گیا ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ آج کے دور کے حساب سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن 7 رات سجدے میں پڑے رہیں گے۔ کتنے دن؟ 7 دن 7 رات سجدے میں پڑے رہیں گے، تب جا کر اللہ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوگا کہ میرے حبیب سجدے میں پڑے ہیں، میرے حبیب سجدے میں پڑے ہیں۔ تب جا کر اللہ ارفع راسک یا محمد سل تعطا، اللہ کی طرف سے آواز آئی اے محمد سر اٹھاؤ۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول کو اللہ کہیں گے نا کہ ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، سل سوال کیجئے، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا مانگنا چاہ رہے ہیں، آپ سجدے میں کیوں پڑے؟ تعطا، دیا جائے گا۔ اللہ نے وہاں بھی یہ نہیں کہا ارفع راسک یا محمد ففعل ما شئت، سر اٹھائیے، جس کو جنت میں ڈالنا ہے ڈال دیجئے، جس کو جہنم میں ڈالنا ہے جو مرضی آئے کر لیجئے، نہیں، اختیار میرے ہاتھ میں ہوگا، آپ سوال کیجئے دوں گا میں۔ وہاں بھی یہ کہا نا، تو 7 دن 7 رات کے بعد جب اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، تو علماء نے لکھا کہ جتنے محمد نام کے ہوں گے نا وہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے مجھے پکارا، اللہ نے مجھے پکارا، کہ اس نام کی برکت بھی ہے۔ اللہ فرمائیں کہ میں نے تمہیں تھوڑی پکارا ہے، میرے محمد کو پکارا ہے۔ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا محمد۔ کہ تمہارا نام میرے نبی سے ملا ہوا ہے؟ کہاں؟ یہ اللہ کا غصہ کیا ہو گیا؟ تھوڑا، پورا ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی فکر مت کیجیے، اور ہے غصہ اللہ کا۔ اور اللہ تمہارا نام بھی محمد کو، اچھا جتنے محمد نام کے وہ سب آقا کے ساتھ آ جائے، سب کچھ، سب کی مغفرت کا فیصلہ۔ ایسا نہیں کہ بے نمازی محمد ہے تو معاف کر دیا جائے گا، یہ مت سمجھنا کہ محمد نام رکھ لیا تو سب کچھ معاملہ نہیں۔ ہاں نام کی برکت ہے، برکت ضرور ہے، لیکن اس نام کی لاج بھی رکھیے تھوڑا۔ سید لوگ ہیں، معاف کیجئے، یہاں اگر کوئی سید بیٹھا ہو تو میں کوئی برائی نہیں، میں کوئی آپ کے لیے برا نہیں کر رہا، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ سید کا ہاتھ جب اللہ کے سامنے اٹھتا ہے نا، اللہ کو شرم آتی ہے اس کے ہاتھ کو واپس لوٹاتے ہوئے۔ اس لیے سید لوگ
کبھی کبھی کوئی لکھا تھا نا کہ میں سید ہوں، اس کے چہرے پر میں نظر ڈالتا ہوں کہ اس کے چہرے سے تو نہیں لگتا کہ مجھے سید ہے، کہ سید کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حضرت فاطمہ کی خاندان سے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہے، تو کم سے کم چہرہ تو اتنا سجا کہ تجھے کوئی سید تو کہے، چہرے پر سنت رسول تو زندہ کر، تو اپنے آپ کو سید کہلانے کے لائق بھی سمجھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل تعطیٰ، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، مانگیے، میں خدا دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کچھ نہیں فرمائیں گے، اللہ بس حساب کتاب شروع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ حساب کتاب ہی نہیں شروع کرے گا۔ تو بے نمازی ہے، وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، جتنا زیادہ گناہ گار ہوگا اتنا پسینے میں تیرتا ہوگا، سورج تمہارے سر پر کھڑا ہوگا، اتنے دور سے تپش پھینکتا ہے، تو بغیر اے سی کے، بغیر پنکھے کے بیٹھ نہیں سکتا۔ جب تیرے سر پر آ کر کھڑا ہو جائے گا تو تیرا کیا حشر ہوگا تجھے پتہ ہے؟ تیرے بدن سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ تو پسینے میں تیرتا ہو جائے گا، سارے پریشان حال ہیں، یہاں تک سوچیں گے کہ اللہ بھلے جہنم میں ڈال دے لیکن یہ میدان محشر سے ہمیں نجات دے دے۔ جو منظر میں ہم کھڑے ہیں، جو منظر میں ہم کھڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے نا تو بڑا عجیب منظر ہوگا۔ لاؤ حساب کتاب شروع کر دو، پیش کرو میرے سامنے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول کو اللہ حکم کر رہا ہے میرے سامنے ہم کی امت کے لوگوں کو لاؤ۔ آپ کس کو پیش کریں گے؟ بلی کا بکرا کون بنے گا؟ اللہ نے تو آرڈر کر دیا کہ لاؤ آپ کے امت کے لوگوں کو میرے سامنے پیش کرو۔ اللہ کے رسول دھیرے جائیں گے، حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اللہ اکبر، ابوبکر تم جاؤ۔ حضرت ابوبکر یوں کانپتے ہوں گے، حدیث میں فرمایا یوں کانپتے ہوں گے، اللہ کے رسول مجھے مت بھیجیے۔ اللہ بڑے غصے میں، اللہ بہت جلال میں، کہا ابوبکر جاؤ، شاید اللہ تمہیں دیکھ کر ٹھنڈا ہو جائے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، تمہیں دیکھ کر اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ اللہ کے رسول میرے زندگی کا زیادہ حصہ ایمان اسلام سے خالی گیا ہوا ہے، مجھے شرم آتی ہے اللہ کے سامنے، اگر اللہ پوچھے گا کہ ابوبکر اتنا سارا حصہ اسلام سے خالی کیوں گزرا ہے، میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ حضرت ابوبکر کا یہ حال ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کے لیے کیا فرمایا کہ میرے ابوبکر کا مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، لیکن ابوبکر گھبراتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرمائیں گے جاؤ ابوبکر جاؤ۔ جب آگے جائیں گے تو حضرت ابوبکر بھی جھکتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے، اللہ کے رسول کا حکم تھا نا، گئے اور دھڑام سے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ جیسا سجدے میں گرے، اللہ فرمائیں گے ابوبکر سر اٹھاؤ اور یہاں آ جاؤ۔ حضرت ابوبکر اور گھبرائیں گے، اللہ نے تو بس بلا لیا مجھے، اللہ غصے میں ہے نا۔ اللہ فرمائیں گے آ جاؤ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ یہ اللہ فرمائیں گے لاؤ پیش کرو ایک ایک کو میرے سامنے۔ اللہ کے رسول حضرت عمر کو پکڑیں گے، عمر جاؤ۔ حضرت عمر کانپتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے مت دیجیے۔ اگر اللہ مجھے یہ پوچھے گا کہ عمر تلوار لے کر کہاں جا رہا تھا، میں کیا جواب دوں؟ میں نہیں جواب دے پاؤں۔ اللہ کے رسول مجھے مت لے جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر اللہ تو جلال میں ہے نا، اللہ پوچھے گا عمر یہ صرف کچھ نہیں پوچھنا ہے، اسلام آیا، اسلام میں تو نے کتنے احسانات کیے، جو کچھ کیا، مجھے کچھ نہیں پوچھنا ہے، صرف اتنا پوچھ لے گا عمر بتا تو تلوار لے کر کہاں جا رہا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے رسول مجھے مت دیجیے۔ اللہ کے رسول ابو عمر جانا پڑے گا، یہ امت پریشان ہے میری، اس کے لیے تجھے جانا پڑے گا۔ حضرت عمر جب آگے بڑھیں گے نا تو وہ بھی دھڑام سے کیا کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے۔ تو اول من یسلم علیک، حدیث میں فرمایا کہ سب سے پہلا انسان قیامت میں جس کو اللہ سلام کرے گا نا وہ عمر ہوگا۔ اللہ السلام علیکہ یا عمر، کیونکہ عمر بہت گھبرائے ہوئے، تو اللہ فرمائے گا السلام علیکہ یا عمر، اللہ سامنے سے سلام کریں گے تو عمر کو تھوڑا سا اطمینان ہوا، میرے اللہ نے سلام کیا نا، سجدے سے سر اٹھایا، ادھر آ جاؤ بیٹھو، بازو میں بٹھایا۔ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا، عثمان جاؤ، کیونکہ حساب کتاب شروع کرنا ہے نا۔ حضرت عثمان نے اللہ کے رسول مجھے مت بھیجیے، جبکہ حضرت عثمان کا مرتبہ کیا ہے؟ ذی النورین فرمایا، اور لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ایک دوست ہے، جنت میں میرا دوست عثمان ہوگا، اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا۔ لیکن حضرت عثمان اللہ کے رسول مت بھیجیے، کہا کیوں؟
کہا میرے پاس اللہ نے اتنا مال دیا تھا. اللہ پوچھے گا مال کہاں خرچ کیا؟ جبکہ عثمان نے 1 روپیہ بھی غلط خرچ نہیں کیا ہے، سب کچھ اسلام پہ لوٹا دیا ہے، سب کچھ اسلام پہ لوٹا دیا ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول مجھے مت بھیجیے، اللہ پاک میرا حساب لیں گے، میں حساب نہیں دے پاؤں. کہا جاؤ عثمان جاؤ. حضرت عثمان بھی کیا کریں گے؟ سجدے میں گرے. حضرت علی کی باری آئی، حضرت علی بھی گھبرا جائیں گے. اللہ کے رسول مت بھیجیے مجھے، اللہ بڑے غصے میں ہے. کہا جاؤ، ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، عثمان بھی گئے، تمہاری باری ہے، تم چلے جاؤ. ان چاروں خلفاء کو دیکھ کر حدیث میں فرمایا کہ اللہ کا غصہ اور تھوڑا کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا. اب بہت لمبی حدیث ہے کہ اس کے بعد کیا کیا ہوگا، مجھے اس طرف نہیں جانا. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے لوگو، اے جناتو، اے انسانوں، کان کھول کر سن لو، اب میں فارغ ہو چکا ہوں تمہارا حساب لینے کے لیے. تم حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم کیا حساب دیں گے اللہ کے سامنے؟ ہم نہیں حساب دے پائیں گے. اس لیے میدان میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، باپ دیکھ کر بھاگ رہا ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، ماں بھاگ رہی ہے، بچے بھاگ رہے ہیں کہ باپ مجھے نیکیاں مانگے گا، ماں کی بیٹا نیکی مانگے گا، بھاگ رہے ایک دوسرے کو دیکھ کر. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، سارے دوست جو چوراہے پر پوری رات لے کر بیٹھا بھاگ رہے کیا ہے نیکی مانگے گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. سب بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، چاروں طرف پریشانی کا نفسی کا عالم ہے. اس دن کو میں کون ساتھ دے گا؟ سب مل کر کہو اللہ. اگر اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہا تو آقا کو اجازت ہوگی کہ اب آپ سفارش کر دیجئے، میں آپ کی بات سنوں گا. اب اللہ کے رسول کس کی سفارش کریں گے بھائی؟ شراب پینے والے کی، زنا کرنے والے کی، جوا کھیلنے والوں کی، کبھی مسجد کی شکل نہ دیکھنے والوں کی نہیں. اللہ کے رسول، اب بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، جب بات نکلی ہے تو میں بتا دوں آپ کو. ہمارے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے 49 پردے رکھے. کتنے پردے ہیں؟ 50 میں ایک کم، 49، 49 پردے ہیں. ایک پردے کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا زمین سے آسمان ہے. ہم کتنے دور ہیں اللہ کے رسول سے؟ ان 49 پردوں کو جب تک آپ پار نہیں کرو گے اللہ کے رسول کی شفاعت ملنے والی نہیں ہے. اور جب تک اللہ کے رسول کی شفاعت نہیں ملے گی جب تک جنت میں جانے والے بھی نہیں ہیں. یہ قاعدہ ہے، اتنا یاد رکھ لینا. اب ان 49 پردوں کو پار کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ زندگی باقی رکھے گا تو کل آپ کے سامنے اس کو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.